السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ابھی آپ براہین قاطعہ کے 122 نمبر صفحہ کے عبارت سن رہے ہیں۔ یہ وہ عبارت ہے جس پر خلیل احمد امبیٹی بھی کافر ثابت ہوتا ہے۔ اسی عبارت کی وجہ سے عرب و عجم کے 300 سے زائد علماء نے خلیل احمد امبیٹی پر کفر اور گستاخی کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ عبارت آپ سماعت فرمائیں۔ عبارت یہ ہے: الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت علمی نص سے ثابت ہوئی۔ نص کا مطلب قرآن شریف اور احادیث متواترہ سے، یعنی قطعی دلیل، مضبوط دلیل سے ثابت ہوئی۔ اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کے لیے کون سا نص قطعی ہے جس سے ایک شرک کو ثابت کیا جا سکے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں پر شیطان کے وسعت علمی کو مانا گیا ہے، علم محیط شیطان کے لیے مانا گیا ہے، یعنی ہر چیز کا علم۔ علم محیط بولتے ہیں جس کا کوئی احاطہ نہ ہو، جس علم کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس علم کی کوئی حد نہ ہو، ایسا علم شیطان کے لیے مانا جا رہا ہے۔ اور شیطان کا علم نص سے ثابت بھی مان رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں، معاذ اللہ۔ کوئی بھی قرآن و حدیث سے حضور کے علم کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، شیطان کے علم کے لیے دلیل ہے۔ ایسی باتیں دیوبندی کافروں نے لکھا ہے۔ اب بتائیے، اگر دوسری کتاب میں یہی دیوبندی لوگ لکھتے ہیں کہ نبی ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ اب نبی اگر علوم ہی میں، صرف علوم میں نبی ممتاز ہوتے ہیں تو ممتاز یعنی بڑے۔ اب یہاں پر دیوبندی شیطان کو ممتاز مان رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے دیوبندیوں سے، قیامت تک اس سوال کا جواب دے دیوبندی کہ اگر علوم ہی میں نبی ممتاز ہوتے ہیں تو یہاں تم نے نبی سے بھی بڑھ کر شیطان کو ممتاز مانا، اس سے کیا ثابت ہوئی؟ اس سے یہی بات ثابت ہوئی کہ تم لوگ شیطان کو نبی مانتے ہو اور تم لوگ شیطان کی تعریف کرتے ہو، شیطان کو مانتے ہو۔ شیطان کی تعریف کرنے میں تم کو شرک نظر نہیں آتا، لیکن نبی کی تعظیم پر تم کو شرک نظر آتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک ہی صفات جو نبی کے لیے نہیں مان رہا ہے، نبی کے لیے مانے تو شرک ہو جاتا ہے، تو وہی صفات شیطان کے لیے کیسا مانا جاتا ہے؟ یہ بتائیں دیوبندی، کیونکہ شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو بھی شریک کرے تو شرک ہوتا ہے۔ اب دیوبندی کتنے بیوقوف ہیں، ان بیوقوف دیوبندی سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ذات و صفات میں اگر نبی کو شریک کیا جائے تو شرک ہوتا ہے، تو شیطان کو شریک کرنے سے تمہارے نزدیک شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کیا تمہارے نزدیک شیطان نبی ہے یا تمہارے نزدیک شیطان خدا ہے؟ معاذ اللہ، یا تو تمہارے نزدیک خدا ہوگا کیونکہ خدا کی ذات و صفات میں شیطان کو تم لوگ شریک کر رہے ہو، یا پھر تم لوگ شیطان کو نبی مان رہے ہو کیونکہ تمہاری کتاب میں لکھا شیطان، تمہارے نزدیک شیطان علوم میں ممتاز ہے۔ یہاں پر شیطان کے لیے علم مانا گیا اور نبی کے علم کے لیے نص قطعی کا مطالبہ کیا گیا، اور دیوبندی کھلے طور پر کہہ رہا ہے کہ نبی کے لیے کوئی قطعی دلیل نہیں، کوئی نص قطعی نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی کافروں کی شر سے تمام امت کے علم و عقائد، تمام امت کے عقائد و اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔